سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں اور اس کے جسمانی صحت کے اوپر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ بات ہر شخص جانتا ہے، اگر نہیں جانتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ فکر و پریشانی سے جسمانی تکلیف ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک طالب علم قبل امتحان یعنی کہ ایگزامینیشن ہال میں جانے سے پہلے بار بار واش روم کا رخص کرتا ہے، یا کوئی اگر کسی بھی دفتر میں کام کرتا ہے اور وہاں میٹنگ ہو رہی ہے اور سخت مسائل زیر بحث آنے کا امکان ہے تو وہ معدے کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگوں کو سفر یا امتحان سے قبل وامٹ اور متلی وغیرہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح کوئی بھی فکر ہو اس میں سر درد ہوتا ہے یا بدہضمی ہو جاتی ہے، تو ہر ایک یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ پریشانی کے زیر اثر جلد پر جو ہے نا ریڈ پیچز بھی پڑ جاتے ہیں۔ یہاں ایک خاتون کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے کہ ان کو ہر 2-3 ماہ بعد انگلی میں اس مقام پر جو ہے نا وہ ریشز آ جاتے تھے جہاں وہ اپنی شادی کی انگوٹھی پہنتی تھیں۔ یہ ریشز بعض اوقات تمام ہاتھ پر پھیل جاتی تھی اور کسی قسم کے علاج سے فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ ریشز اس وقت زیادہ نمایاں ہوتی تھیں جب ان کا شوہر فضائی سفر پر روانہ ہونے والا ہوتا تھا۔ یہ خاتون اپنے شوہر کے یعنی کہ باہر سفر کرنے سے خوفزدہ ہو جاتی تھی اور خود بھی دہشت کی وجہ سے ایئر کا سفر نہیں کرتی تھی، ایروپلین کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذہن اور جسم کا کس قدر قریبی تعلق ہے کہ ذہنی پریشانیاں جسمانی عوارض کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی لیے ان بیماریوں کو نفسی جسمی یعنی کہ سائیکوسومیٹک کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس ذہنی اور جسمانی تعلق کے باوجود اگر کوئی ڈاکٹر بیمار کی کچھ تکالیف کا سبب اس کے ذہن کو قرار دیتا ہے تو اکثر بیماری یہ بات ماننے میں پس و پیش کرتے ہیں۔ اس تشخیص سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ ان کی تکلیف صرف ان کے ذہن اور خیال کی پیداوار ہے۔ بیمار یہ چاہتا ہے چونکہ ان کی تکالیف حقیقی اور جسمانی ہیں، اس لیے اس کی بنیاد بھی کوئی حقیقی مرض ہونا چاہیے۔ حالانکہ کسی مرض کی بنیاد اگر ذہن کو قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب تکالیف خیالی ہیں۔ تناؤ کے سبب سے جو درد سر ہوتا ہے وہ اسی قدر شدید ہوتا ہے جو سر پر ایک گھوسا لگنے سے ہوتا ہے۔ طالب علم کو امتحان سے قبل جو بار بار واش روم جانا پڑتا ہے وہ اس قدر شدید ہو سکتے ہیں جیسے وہ تکالیف جو انفیکشن کی وجہ سے پیٹ میں ہو جاتی ہے۔ بغیر کسی مرض کی موجودگی کے بھی انسان اپنی طبیعت کو خراب محسوس کر سکتا ہے۔ پھر آدمی کو جو تکالیف محسوس ہوتی ہیں اس کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے۔ ہر تکلیف ایک لحاظ سے منفرد اور دوسرے آدمی کی تکلیف سے مختلف ہوتی ہے۔ ان تکالیف کی ماہیت کا انحصار نہ صرف مرض پر یا اس چوٹ پر ہے جو لگتی ہے بلکہ مریض کی ذہنی اور جسمانی کیفیت پر بھی ہوتا ہے۔ یہ بیماریاں مختلف بیماروں میں مختلف انجام تک پہنچتی ہیں۔ ان بیماروں کو مختلف علاجوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے حوصلہ اور ہمت کو بھی مرض سے صحت یابی میں بڑا دخل ہے۔ اب جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہر ایک کی بیماریاں مختلف ہوتی ہیں، چاہے وہ ظاہرہ بظاہرہ ایک سی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہر ایک کے اوپر اس کا اثر بھی مختلف ہوتا ہے اور ہر ایک کو جیسے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہی یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ مریض کو کون سی دوا دی جائے، یعنی کہ ہمارے جیسے ممالک میں اکثر یہ ہوتا ہے اچھا ہماری یہ بیماری اس دوا سے ٹھیک ہو گئی تھی تم بھی کھا لو، پتہ چلا وہ اور ہی کسی مشکل میں گرفتار کر دیا اس بیماری نے، اس دوا نے ان کو۔ تو کبھی بھی ایک دوسرے کو دوائیں نہیں بتائیں بلکہ ڈاکٹر کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ ہماری بیماری کا علاج کیا ہے۔ جو لوگ یقین سے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ اچھے ہوں گے
چاہے بڑا سے بڑا کوئی مرض ہو جائے، لیکن اگر وہ اس پہ فرم بلیو رکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور جو جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ بالآخر اچھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ مستقل خوف و ہراس میں مبتلا رہتے ہیں، ان کو متعدد بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ مشہور ماہر امراض قلب ڈاکٹر پال وائٹ آخر زمانے میں کہا کرتے تھے کہ مرض قلب میں اس بات کا سب سے اہم حصہ ہے کہ ہم حالات کو کس طرح محسوس کرتے ہیں اور اپنے دل پر ان کا کیا اثر لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان صوفیوں کا طرز عمل لائق تقلید ہے، جو نہ ماضی کو افسوس کرتے ہیں، نہ مستقبل سے ہراساں رہتے ہیں، بلکہ صرف حال میں مگن رہتے ہیں۔ ہر شخص جو حال میں مگن رہتا ہے وہ یقیناً خوشحال رہتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دن جو گزر گیا ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے، ایک دن جو آنے والا ہے ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کیسے ہم دو ہوں گے بھی اس دنیا میں یا نہیں ہوں گے، یا کیا پریشانی ہوگی یا کیا خوشی ہماری لائف میں آئے گی۔ لیکن جو دن ہم اس وقت اور آج گزار رہے ہیں، بس وہی سمجھیں کہ ہمارا اپنا دن ہے، تو اس میں جو بھی چھوٹی سے چھوٹی خوشی آپ کو میسر آ جائے تو آپ اس پہ شکر ادا کریں اور اپنے حال میں مگن رہیں۔ اگر کسی شخص کی ٹانگ کسی حادثے میں ٹوٹ جائے تو ظاہر ہے کہ جسمانی تکلیف ہے، جس کی وجہ سے یہ شخص شدید کرب میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن جو شخص اس تکلیف کو ہمت و حوصلے سے برداشت کرتا ہے، جو مضبوط قوت ارادی کا مالک ہے اور جو صحت یاب ہو کر جلد کام کرنے کا مشتاق ہے، اس کی ٹانگ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی، بنسبت اس شخص کے جو افسردہ دل اور پست ہمت ہے اور جس کو جلد ٹھیک ہونے کی کوئی خواہش بھی نہیں ہے۔ ایسا شخص پوری طرح کبھی بھی صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ فٹ بال کھیلنے والوں کو چوٹیں لگ جاتی ہیں، اور جس وقت چوٹ لگتی ہے اس وقت ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ بعد میں جب ان کا جوش و خروش ختم ہو جاتا ہے اور وہ غسل کرنے کے لیے شاور کے نیچے آتے ہیں تو ان کو اپنی چوٹ کا علم ہوتا ہے، حالانکہ چوٹ بھی وہی تھی اور وہ بھی وہی تھے۔ جو بات بدلی تھی وہ صرف اور صرف ذہنی کیفیت تھی۔ ہم مختلف ویڈیوز میں آپ کو ذہنی کیفیات کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر کبھی کوئی آپ کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ آپ کے ذہن کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا آپ اپنے آپ کو مسلسل اس کرب میں ڈالے ہوئے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو کبھی بھی پریشان نہ ہو، وہ آپ پہ کوئی الزام نہیں لگا رہے، بلکہ وہ جانتے ہیں کہ جسمانی صحت کا ذہنی صحت سے کس قدر قریبی تعلق ہے۔